مبارک ایام سے گزر رہے ہیں، یہ ہے عشرہ ذوالحجہ۔ ان ایام میں جو اعمال کیے جاتے ہیں ان کی جو فضیلت ہے، ان دنوں کی جو فضیلت ہے، پھر اس کے بعد آ جاتی ہے ہماری قربانی کی جو فضیلت ہے، قربانی کے جو مسائل ہیں، اور قربانی کس جانور کی کرنی ہے، کس کے جانور کی قربانی کرنے کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، کس جانور کے اندر کون سا عیب ہو تو قربانی نہیں ہو سکتی۔ ان سارے مسائل کے ساتھ ہم سب مسلمان ہونے کے ناطے بچپن سے سنتے سناتے پڑھتے پڑھاتے آ رہے ہیں، تو ہم اچھے سے واقف ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ مسائل، یہ اعمال اپنے نام کی طرح یاد ہیں۔ میں اور بڑے بڑے علماء نے ان کو مدلل بیان کیا ہے۔ میں ایک دین کی طالبہ ہونے کے ناطے آپ سے آج گفتگو کروں گی صرف ایک پوائنٹ کو لے کر کے، جو میں نے محسوس کیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا میری سوچ کے مطابق۔ وہ یہ کہ دیکھیے، قربانی ہمیں جو سبق دیتی ہے، جو درس دیتی ہے، اس کے میں سے اخلاص ہے، تقوی ہے، توحید ہے، اتباع رسول ہے۔ اتباع رسول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث میں یتیموں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی زبان مبارک سے کئی مرتبہ ارشاد فرما کر ان کی ترغیب دلانا کہ ان کا حق ادا کیجئے، ان کا خیال کیجئے۔ تو اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے فرامین کو دیکھ لیجئے، اور آج اپنا عمل ایک نظر دیکھیے۔ اپنے ملک عزیز کے اندر ان غربا، یتیم، مساکین، بے روزگار طبقہ، سفید پوش طبقہ، اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، ان سب کے حالات جانتے ہوئے بھی کہ لوگ ایک ایک وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، لوگ وقت کی روٹی کے لیے چور ڈاکو بن چکے ہیں، لوگ وقت کی روٹی کھانے کے لیے خود کی جانیں لے رہے ہیں، اور ایسے ہی کئی لوگ جو ہے وہ مطلب کس طرح کی مسائل سے ہماری عوام، غریب عوام، ہم غریب لوگ دوچار ہیں۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اگر ہم آج مسلمان ہو کر اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کے لیے ہم ایک قربانی کا جانور لیتے ہیں، اور اس قربانی کے جانور کو ہم یہ سب کچھ دکھاتے اور سناتے ہوئے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، کیا کہ ہم اپنے قربانی کے جانور کو شراب پلاتے ہیں، اور شراب بڑے شوق سے پیتا ہے۔ یہ حرام چیز شراب، اس کی حرمت ایک سائڈ کو رکھ دیجئے، پھر اس کی قیمت کو دیکھیے، اور اس کے بعد ایک اس جانور کو پلا رہے ہو جو جانور آپ نے اللہ کے راستے پہ قربان کرنا ہے، حلال جانور ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے کہ قربانی کے جانور کو، چاہے وہ بکرا ہے یا جو بھی جانور آپ کا پسندیدہ ہے، چاہے آپ نے خود سے پال رکھا ہے یا اس کو آپ نے خرید کر کے لایا ہے، یہ بڑے شوق سے اور بڑے فخر سے یہ بتایا جاتا ہے ویڈیو بناتے ہوئے کہ ہم لوگ جو ہے اپنے قربانی کے جانور کو دودھ پلاتے ہیں، اس کو دہی کھلاتے ہیں، اس کو انڈے، پراٹھے، شہد، ساری دنیا جہان کا فروٹ، اس کے بعد پھر اس کو ڈرائی فروٹ، اس کے بعد اس کو کولڈ ڈرنکس، مطلب کوئی چیز ہم نہیں چھوڑتے، جو قیمتی سے قیمتی مٹھائی تک وہ ہم اس جانور کو کھلاتے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سے کس نے کہا کہ اپنے بکرے کو آپ یہ ساری قیمتی بیش بہا چیزیں کھلاؤ گے تبھی آپ کی قربانی قبول ہوگی؟ اگر یہ چیزیں آپ کھلاؤ گے تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، ہمیں بکرے کی قربانی کا ڈبل ثواب ملے گا اگر ہم اس کی اس طرح سے خاطر تواضع کریں گے، ہم یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس بکرے سے زیادہ اس دودھ کی بوتل کا مستحق ہمارے محلے میں وہ دہاڑی دار کا بچہ ہے جو فیڈر پیتا ہے، اور اس ماں باپ کو دن رات یہی ٹینشن رہتی ہے کہ بچے کے دودھ کے پیسے کہاں سے آئیں گے۔ ماں باپ خود بھوکے رہ کر کے بچے کا دودھ پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ اتنی مہنگی قربانیاں، اتنی قیمتی خوراکیں کھلا کر کے حضرت ابوبکر صدیق نے بھی نہیں کی ہوں گی جتنی آج ہم نے کی ہیں۔ ان میں فرق کیا ہے؟ وہ کھلاتے تو بے شک جھاڑیوں کے پتے تھے، لیکن ان کا تقوی اول نمبر پہ تھا۔ آج ہم ان کو کھلاتے ہیں ڈرائی فروٹ اور سب کچھ، لیکن یہ ساری کی ساری نمود و نمائش ہے، یہ ہم بندوں کے حق مار رہے ہیں، یہ صرف اپنی دولت کا کیا کر رہے ہیں کہ دنیا کے سامنے دکھانے کا ایک بہانہ ہمیں مل گیا ہے۔ نہیں تو اگر ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوتا تو ہمارے پاس اللہ کا قرب حاصل کرنے کے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے اسی مال کے ساتھ اور بہت سے ذرائع ہیں۔ ہم بکرے کو وہ چیزیں کھلائیں اپنے قربانی کے جانور کو جو اللہ نے ان جانوروں کے لیے پیدا کی ہیں، ان کی گھاس، ان کے پتے یا جو کچھ بھی ان کے لوازمات ہوتے ہیں، وہ پیٹ بھر کے ان کو اچھے سے ٹائم پہ دیجئے، وہ کھلائیے ان کو، ان کی جو چیزیں ہیں۔
لیکن یہ جو چیزیں آپ ان کو کھلا کے تو بڑا اپنے آپ کو متقی پرہیزگاری کا پہاڑ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایسا نہ کیجیے۔ آپ کے ان جو ہے وہ دودھ کی بوتلوں کا اور ان کے فروٹ کا اور ان قیمتی جو ہے وہ خوراک کا، بادام کا، ان ساری چیزوں کا بچے مستحق ہیں، وہ جو مدارس کے اندر سوکھے ٹکڑے کھا کر کے قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، ان کو کھلائیے، ثواب حاصل کیجئے۔ ان کے ٹیچرز کو کھلائیے، ثواب حاصل کیجئے۔ اپنے غریب پڑوسی کو کھلائیے، پڑوسی کے بچے کو کھلائیے، یا اس دہاڑی دار مزدور کے بچے کو کھلائیے کہ جو فروٹ لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے، وہ صرف بمشکل 2 وقت کی روٹی لیتا ہے۔ تو اس لیے آپ اگر یہ ساری چیزیں ان لوگوں کو کھلائیں، سارے فروٹ، پھر ان کے لیے، جانور کے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں چھلکے اٹھائیں اور وہ کھلائیں جانور کو۔ آپ ان غریب لوگوں کی دعائیں بھی سمیٹیں، ان کی زندگی میں خوشیاں لا کے اپنی زندگی میں اللہ سے خوشیوں کی امید بھی رکھیے، اور قربانی کے جانور کو وہ ساری چیزیں، وہ ساری آسائشیں، آرام اور سکون دیجیے جو جانور کا حق ہے۔ پھر ہم قربانی کا فلسفہ سمجھ سکتے ہیں، نہیں تو یہ ساری ہماری نمود و نمائش ہے۔